الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدی۔ نماز کے تعلق سے کچھ باتیں یا نماز میں کچھ غلطیوں کے تعلق سے دیکھیے، اصلاح ہوتی رہتی ہے اور غلطیاں جب دیکھی جاتی ہیں تو بتائی جاتی ہیں اور بتانا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نصیحت کرتے رہو اے نبی، آپ لوگوں کو بتاتے رہو، نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ تو جب ہمیں کوئی چیز بتائی جائے، کہی جائے، ٹوکی جائے تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو جو صحیح بات بتائی جائے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو نماز کے تعلق سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور ٹوکی بھی جاتی ہیں، پہلے بتایا گیا۔ ایک غلطی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جب آتے ہیں مسجد میں اور جماعت کھڑی رہتی ہے اور امام اگر سجدے کی حالت میں ہے یا سجدے میں چلا گیا تو اب وہ صف میں آنے کے بعد کھڑے رہتے ہیں، امام کو سجدے سے اٹھنے تک کا انتظار کرتے ہیں، فوراً مل نہیں جاتے کہ آئے فوراً اللہ اکبر کہہ کر کے شامل ہو جائیں، تو کھڑے رہتے ہیں ایسے باقاعدہ صف میں آ گئے اور کھڑے ہیں، سب لوگ سجدہ کر رہے ہیں، امام بھی سجدہ، جو بعد وہ سب سجدہ، لیکن وہ کھڑا ہے۔ کیوں کھڑا ہے؟ وہ انتظار کر رہا ہے کہ اب امام اٹھے گا پھر ہم جوائنٹ ہوں گے۔ اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ رکعت چلی گئی، رکعت چھوٹ گئی، تو اب جب امام کھڑا ہوگا تو اب ہم شامل ہوں گے۔ یہ غلطی ہے۔ ہم نماز پڑھنے آئے ہیں یا رکعت گننے آئے ہیں؟ نماز پڑھنے آئے نا، تو نماز چل رہی ہے، نماز تو چل رہی ہے، جماعت آلریڈی ہو رہی ہے، نماز اسٹارٹ ہے اور ہم کھڑے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے امام اگر جلدی جلدی آئے اور امام چلا گیا، یعنی رکوع سے اٹھ گیا، اب رکوع سے امام اگر اٹھ گیا، ان کو رکوع نہیں ملا، تو اب تب تک وہ امام سجدے میں گیا، پہلا سجدہ کیا، پھر اٹھا، پھر سجدے، تب تک یہ کھڑا ہے، کھڑے ہو کے انتظار کر رہا ہے۔ یہ غلطی ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ بہت سارے لوگ، ہمارے اپنے بہت سارے بھائی دیکھا جاتا ہے کھڑے رہتے ہیں۔ جب آپ مسجد میں آئیں، امام جس بھی حال میں ہو اس حال میں ہو جانا چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے اور امام جس بھی حال میں ہو اس حال میں ہو جائے۔ اس کے بہت سارے شواہد بھی ہیں اور جو ہے اس روایت کے، اور روایت جو ہے کئی شواہد سے مل کے صحیح ہے کہ امام جس بھی حال میں ہو امام کے ساتھ جوائنٹ ہو جانا چاہیے۔ امام اگر قیام میں ہے تو قیام میں ہو جانا چاہیے، رکوع میں ہے تو رکوع میں چلے جانا چاہیے، سجدے میں چلے جانا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، غلطی نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری یہ غلطی جو نماز میں بہت سارے نمازیوں سے ہوتی ہے وہ لباس کے تعلق سے ہے۔ دیکھیے، لباس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور زینت بھی ہے، ایک انسان کے لیے زینت کی چیز ہے، اور نماز میں ویسے بھی جب آدمی آئے تو زینت اپنانا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پہ نماز کے تعلق سے۔ تو نماز میں لباس کے تعلق سے بہت ساری غلطیاں ہیں۔ کتنے سارے لوگ تنگ لباس میں نماز پڑھتے ہیں، اتنا تنگ لباس ہوتا ہے کہ وہ صحیح ڈھنگ سے جو ہے وہ تشہد میں بیٹھ نہیں پاتا، اتنا ٹائٹ اس کا پینٹ ہے کہ وہ تشہد صحیح سے نہیں کر پاتا ہے، بالکل کھڑا رہتا ہے ایسا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اتنا تنگ لباس کہ صحیح ڈھنگ سے اللہ کے سامنے وہ بہترین انداز میں بیٹھ کے التحیات نہیں پڑھ سکتا ہے وہ۔ تو جب وہ بیٹھ نہیں پا رہا ہے صحیح سے، تو آپ بتائیے وہ اچھے سے پڑھے گا کیسے؟ سکون کہاں ہے اس کو؟ جو سکون اور اطمینان سے التحیات للہ پڑھے رہے آدمی، اس کا ذہن پورا اللہ کی طرف لگا ہے، وہ تو مل ہی نہیں رہا اس کو۔ وہ تو جلدی اس میں ہے کہ جلدی سلام پھیرے امام، کیونکہ اس کو تو تکلیف ہو رہی ہے نا، اس کو تو تکلیف ہو رہی ہے کہ جلدی سے سلام پھیرا جائے۔ اتنا ٹائٹ لباس اس کا، اتنا ٹائٹ پینٹ ہے۔ تو یہ ایک تو لباس میں اتنا تنگ لباس تو کہ بیٹھنے مشکل ہو، دوسرے یہ کہ اتنا تنگ لباس ہے کہ اس کے اعضاء دکھائی دے رہے ہیں، اتنے اس کے اعضاء باقاعدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ جو ڈھکنے کی چیز ہے، شرم والی چیز ہے، اتنا ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے سے سب اعضاء دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ شرم کی بات ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہو رہا ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اور اس کے اعضاء دکھائی دیں، یعنی ظاہر ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے لباس میں وہ جو ٹریک پینٹ وغیرہ اتنا باریک رہتا ہے، آدمی پہنے ہوئے ہے تو سب
اعضاء اس کے ظاہر ہوتے ہیں. آدمی اللہ کے سامنے آتا ہے. آپ بتائیے وہی ٹریک پینٹ پہن کر کے وہ شادی میں نہیں جائے گا. اگر اس کو کہیں فنکشن میں جانا ہے, شادی میں جانا ہے نا, تو بہترین لباس پہن کے جائے گا, لیکن نماز میں برابر آئے گا. رب العالمین کے سامنے اس کو کھڑا ہونا تو کسی بھی لباس میں چلائے گا. لیکن اگر وہ پارٹی میں جانا ہے اس کو, جہاں لوگوں کے سامنے جانا, تو بہترین پہنے گا اس کو. کیوں بھائی؟ اللہ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد, یعنی ہر نماز کے وقت زینت اپناؤ. زینت کس کو بولتے ہیں؟ اچھا لگے, خوبصورتی. تو یہ جو لباس کے تعلق سے, ایک تو تنگ لباس, دوسرے یہ کہ اتنا کہ اعضاء ظاہر ہوں, اور تیسرے اس میں جو ہوتا ہے کہ اس میں تصویر والا لباس. بہت سارے لوگوں کے کپڑے میں تصویر چھپی رہے. بھائی تصویر جہاں رہتی ہے فرشتے نہیں آتے, گھر میں تصویر تو فرشتے نہیں آتے, گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, وہ اور تصویر والا لباس لے کے مسجد میں آ رہا ہے. کتنی جو ہے افسوس کی چیز ہے. ایسے ہی لباس میں اتنا چھوٹا لباس کہ سجدے میں جا رہا تو آدھی پیٹھ پر اس کے شرٹ چلی جا رہی ہے, پیچھے سے دکھائی دے رہا ہے. آپ بتائیے سب سے قریبی حالت نماز میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا؟ سجدے میں. سجدے میں سر جھکائے ہے رب العالمین کے آگے اور پیٹھ پوری کھلی ہے, پیچھے سے اس کا کسی کا انڈرویئر دکھ رہا ہے. اتنا ایسا, آپ بتائیے شرم کی بات ہے, اللہ کے سامنے بندہ سجدے میں ہے اور پیچھے سے پورا اس کا جو ہے دکھائی دے رہا ہے. کاہے کو اتنا تنگ یا اتنا چھوٹا لباس کیوں پہننے کا بھائی؟ کہ آدمی صحیح ڈھنگ سے نماز نہ ادا کر پائے اللہ کے سامنے. تو لباس میں بہت ساری غلطیاں ہیں, تو یہ ساری غلطیاں نہیں ہونا چاہیے. آدمی شرٹ بڑا سلائے, ٹی شرٹ لیتا تو بڑا ڈھیلا ڈھالا لے, ڈھیلا ڈھالا لباس رکھ کے. یہ نہیں کہ پہننا منع ہے, نہیں, بالکل جائز ہے, آپ شرٹ پہنے, ٹی شرٹ پہنے, لیکن اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ نماز میں جب آپ سجدہ کریں تو آپ کا کم سے کم پیچھے تک آئے, اعضاء ظاہر نہ ہو, دکھائی نہ دے. ساری چیزیں تو دھیان دینا چاہیے. ایسے ہی لباس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پیچھے سے پورا سب لکھا رہتا ہے. ایسا پرہیز کرنا چاہیے. کتنے سارے بچے پہن کے آتے ہیں, کسی کا ایڈورٹائز والا ہے, کسی کا کیا کیا لکھا رہتا ہے, پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا پورا شرٹ پڑھ رہا ہے. پیچھے والے کی نماز خراب ہو رہی ہے, اس کی نگاہ اس پہ جا رہی ہے. بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, سامنے ایک پردہ تھا تھوڑا نقش و نگار بنا ہوا, آپ نے ہٹوا دیا اس کو, کہا کہ اس نے میری نماز کو ڈسٹرب کر دیا. بھئی آدمی جب نماز پڑھتا اس کے سامنے کچھ ایسی چیزیں رہیں گی تو نگاہ چلی جائے گی, تو نماز میں خلل ہوگا. تو ایسا لباس کیوں پہننے کا جو دوسرے کی نماز خراب کرے؟ آپ تو پڑھ رہے ہو لیکن پیچھے آپ کے پورے شرٹ میں کیا کیا پورا سب مینو لکھا ہوا ہے, کہاں کہاں کیا پورا, اور آدمی پڑھ رہا ہے, اس کو چلا گیا نگاہ اس پہ. مت پہنو آپ ٹھیک ہے کھیلنے کے لیے, آپ کو کھلاڑی آپ ہیں, آپ کھیل کے میدان میں پہنیے اس کو, لیکن نماز کو آ رہے ہیں تو نکال دو اس کو. آپ کرتا پہن لیں یا کوئی ایسا ٹی شرٹ پہنے جس پہ سادہ ہو. تو یہ ساری چیزیں دھیان دینا چاہیے لباس کے تعلق سے. تنگ لباس نہ ہو, بہت چھوٹا لباس نہ ہو, اعضاء دکھائی نہ دیں, کوئی چیز لکھی نہ ہو, تصویر والا نہ ہو, تاکہ کسی کی نماز خراب نہ ہو. تو یہ جو ہے لباس کے تعلق سے دھیان دیں, اور ہمیشہ جب نماز میں آئیں تو زینت اپنائیں, اچھے لباس میں آئیں, بہترین ہو. جو لباس ہم پہن کے دوسرے کے ہاں نہیں جا سکتے وہ مسجد میں آئے تو اچھی بات نہیں ہے. تو ان چیزوں کا دھیان دیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو ہے نماز ویسا پڑھنے کی توفیق دے جیسا نبی نے بتائی ہے. اللہ تعالی ہمیں نماز کے اندر ہونے والی غلطیاں, چاہے وہ لباس کے تعلق سے ہو, چاہے ارکان ادا کرنے کے تعلق سے ہو, اللہ ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.